الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں نسل انسانی کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آمد کے ساتھ ساتھ واپسی کا سفر بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس لیے ہم آئے دن دنیا بھر سے یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ اتنے لوگ آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کبھی کبھی یہ حادثہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے گھر میں بھی رونما ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو صحیح معنی میں احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے اور یہاں سے ضرور بھی ضرور واپس جانا ہے۔ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان آیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلا گیا، اسی نے ہی صحیح معنی میں اس دنیاوی زندگی کو وصول کیا ہے، ورنہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں سب لوگوں نے یہ خبر سنی اور یہ خبر دلوں پر بجلی بن کر گری کہ عالمی اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی زبردست عظیم شخصیت، اللہ کے زندہ اور سچے ولی پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بڑا دھچکا سا لگا کہ ایک ایسی عظیم روحانی شخصیت جس کے چشمے فیض سے ہزاروں لوگ روزانہ سیراب ہو رہے تھے، نہ صرف ان کے اپنے شہر ملک بلکہ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے، ان کی باتوں پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو وہ دھک سے رہ گئے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت ہوئی، آنکھوں سے اسی وقت آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر صدمہ اور ملال ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھی ہوں گی۔ پیر ذوالفقار صاحب اس دھرتی کی عظیم روحانی شخصیت ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ پکے سچے صوفی تھے اور راہ طریقت کے سچے پیروکار تھے۔ انہوں نے صوفیت کو دنیا بھر میں پھیلایا اور اپنی خانقاہ کے ذریعے سے انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو راہ راز دکھایا۔ ہمارے ملک میں بھی ان کے بہت سارے خلفہ موجود ہیں، اور ان خلیفہ نے اور پھر ان کے خلیفاؤں کے خلیفہ نے یہ ایک ایسا سلسلہ جاری کر دیا ہے کہ پیر صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جو وہ چشمہ جاری کر کے گئے ہیں، یہ چشمہ رہتی دنیا تک ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کی موت صحیح معنی میں ایسی موت ہے کہ جس کا زمانے کو افسوس ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، سبھی آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لیکن انہی کی موت پر افسوس ہوتا ہے کہ جو دنیا والوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت تھی، وہ پیشے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر تھے، لیکن جب آدمی کے دل میں صحیح اور سچا جذبہ موجزن ہوتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور زندگی کے مقصد کو پا ہی لیتا ہے۔ انہوں نے بھی جوانی میں علم دین کو حاصل کرنا شروع کیا، اور ایسا حاصل کیا کہ دنیا والوں کے لیے وہ مشعل راہ بن گئے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے علم سے علماء نے فائدہ اٹھایا، بلکہ بہت سارے پروفیشنلز نے اور ان لوگوں نے جو عصری تعلیم یافتہ ہیں، ماڈرن ایجوکیشن پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں 60 سے زیادہ ممالک میں تقریباً ان کے سفر ہوئے، اور ان کے سفر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں تھے، سیر و سیاحت کے لیے نہیں تھے، صرف اور صرف دین کی اشاعت، اسلام کی سربلندی اور لوگوں کے تزکیے کے لیے، نفوس کی تطہیر کے لیے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا عظیم بنایا تھا کہ ان کو دیکھ کر صحیح معنی میں اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جو محنتیں کی ہیں، اب وہ گویا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں اپنی محنت اور مزدوری کی اجرت اور ثواب کی شکل میں اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں حاصل کرنے کے لیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین کہا تھا، کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ ایسے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لوگ اپنے لیے اچھی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، گھوڑے گاڑیاں خریدتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر محنت کا جو محور ہوتا ہے وہ ان کی صرف اپنی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قوم و ملت کے لیے اور امت کی نفع رسانی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور تھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ لوگ ان کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب کا انتقال اب ہوا ہے، لیکن جب تک یہ دنیا جاری رہے گی اس وقت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے، جیسے ہم ان سے پہلے لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی صاحب کے انتقال کو سینکڑوں سال ہو گئے،
اسی طرح جنید بغدادی کے انتقال کو، بایزید بستامی کو، اسی طرح بہت سارے محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور ہمارے ماضی قریب کے علماء ہیں، حضرت تھانوی ہے، حضرت نانوتوی ہیں، اور بہت سارے مختلف علماء کے ہمارے اپنے استادوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح ان پچھلے لوگوں کو آج ہم یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی ایسی عظیم شخصیات کو بھی لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بلکہ اپنی پیشانی کا جومر بنا کر ان کے ناموں کی عظمتوں کو سلام کریں گے۔ کسی شخص نے کیا ہی خوب کہا تھا، جان کر من جملہ خاصا نے میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ غمگین ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اپنے گھر کا فرد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب آدمی کا اپنا قریبی رشتہ دار، اپنا کوئی یار دوست دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آدمی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے، لیکن پیر صاحب کے جانے پر لاکھوں لوگوں نے اس سے زیادہ غم کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کی وجود کی رحمت کی برکت سے نہ جانے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اور لوگ اپنے قلب کی اصلاح کر رہے تھے۔ ان کے مدرسے سے، ان کی خانقاہ سے، ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوں تو ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ جو بھی عالم دین اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم میں سے کوئی اس کی جگہ لینے والا موجود نہیں ہے۔ جو گیپ ہوا ہے اور جو خلا ہوا ہے اس کو پر کرنے والی کوئی شخصیت ان کے پیچھے موجود نہیں۔ بہت سارے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان جیسا زبردست عالم کامل لوگوں کی نظروں میں موجود نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف دینی ضرورتوں میں توجہ کی جائے۔ ان کا خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خود ان کی جیسا بننے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو قوم و ملت کے مفاد کے لیے ہے اپنے آپ کو کھپائیں، اور یہ لوگ جس مشن کو انجام دے رہے تھے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ شخصیات تو دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ جس مشن میں وہ مشغول تھے اس کو آگے بڑھایا جائے، نئی نسل کو اس سے متعارف کرایا جائے، انٹروڈیوس کرایا جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ تو حضرت پیر صاحب کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ قوم و ملت کا بہت بڑا نقصان ہے، جس کی تلافی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ان کا ہم امت کے افراد پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، انہوں نے ہمیں صحیح منزل کا پتہ بتایا، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بہت آسان ہے ایصال ثواب، جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جہاں ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ہمیشہ آباد رکھے، اور کروڑہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر نازل فرمائے۔ ان کے پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو دینی کام وہ کر رہے تھے، جس شکل میں بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کاموں کو سرسد و شاداب اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔